ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تم تو ایک آخرت کے بارے میں تو صرف گمان کا خیال رکھتے ہو اور قیاس آرائیاں تم نے کر دی ہیں، جیسے کہ مشرک کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہماری جو شریک ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، پھر کہتے تھے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفى، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے لیکن اس لیے کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں۔ تو یہ قیاس آرائیاں ہیں، یعنی شرک اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جو شریک ہیں وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو بہرحال دیکھیں قیاس آرائیاں، ظن، گمان، تخمینہ اور قیاس آرائی، اس میں ہم مبتلا ہیں سامنے۔ اللہ کے مطابق ہمارا بس ایک خیال ہے اور ایک گمان ہے، اپنی منزل کے بارے میں کہ اللہ ہماری منزل ہے، اس کے بارے میں تو ہمارا نہ گمان ہے اور نہ کوئی قیاس آرائی، ہم تو مانتے ہی نہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ماننا یہ ہے، ہم کہتے نہیں ہیں، کہتے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، کہتے حقیقت میں یہ ہے کہ ہماری تخلیق بنا کسی مقصد کے ہے، ہم فضول پیدا ہوئے، اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ کوئی حقیقی مقصود ہی نہیں ہے ہمارا، اور جو مقصود ہے وہ باطل ہے، دنیا تو رہ جانے والی ہے، آپ تو اس سے چلے جائیں گے، پھر نہ وہ بچے آپ کے ہیں نہ مال آپ کا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ چلے، تو فائدہ تو کچھ نہیں ہوا، کیا لے گئے، سب کچھ رہ گیا۔ تو دیکھیں گمان اور قیاس آرائی، اس سے باز آ جائے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ کی دلیل جو ہے وہ پوری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کائنات اور ہمیں ایک مقصد کے تحت بنایا ہے، آپ اس کو معلوم کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر مجبور نہیں پیدا کیا۔